آج اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے کہ جو فرض علوم سیکھے گا اس کو فرض علوم کے بینیفٹ ملیں گے پر منتھ 1 لاکھ روپے، جو اس فرض علوم کا حامل ہوگا ہر مہینے 1 لاکھ روپے بینیفٹ ملے گا، وظیفہ ملے گا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوگا یار فرض علوم ہے کیا، ہمیں بتاؤ کیا ہے فرض علوم۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ناظرہ، حالانکہ مطالبہ شرعی نہیں ہے کہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک ایک دفعہ بچے کو قرآن ناظرہ ختم کروائیں۔ اگر آپ بچے کو نہ پڑھائیں تو آپ کو بروز قیامت پکڑا نہیں جائے گا کہ اپنے بچے کو ناظرہ کیوں نہیں پڑھایا۔ حفظ کے بھی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حفظ کے مدارس ہمارے یہاں ہیں، بعض اوقات اس میں بچوں کو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں سوائے حفظ کے۔ ایک حافظ صاحب فارغ ہوتے ہیں، وہ حافظ صاحب فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، انہیں نماز کے مسائل نہیں آتے، انہیں نماز کے مفسدات کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، اور وہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، مصلی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہم صرف حفظ کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا معاملہ، ناظرہ حفظ، اس کے بعد 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ یہ 6 کلمے نبی کریم سے منقول نہیں ہے تو بات کی ایجادات ہیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل بات کی ایجاد ہے، یہ بھی نہ یاد کریں آپ 6 کلمے۔ یہ جو بے وقوف قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان 6 کلموں کو کسی انسان کے مذہبی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ اچھا دوسرا کلمہ سناؤ ذرا، آپ نے سنا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا چھٹا کلمہ سناؤ، سنا دی، واہ واہ ماشاء اللہ بھائی، اس کلمے سے کیا ہوگا؟ اچھا ترجمہ پوچھ لو ذرا، رٹا ہوا ترجمہ بھی سنا دے، تشریح پوچھ لو ذرا، کچھ پتا نہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جہالت اتنی عام ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا۔ ہمارے مدارس کے اندر جو حفظ قرآن کے اس میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفظ ناظرہ کروا دیا، اس کے بعد مسائل نہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گھر کا سرپرست بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے علم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، آپ نمازیوں سے پوچھ لیں آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ کس سے سیکھی ہے آپ نے؟ کسی عالم دین سے سیکھی ہے؟ کتاب پڑھ کر سیکھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم مسجد میں آئے، ہم نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا۔ ابا جان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ابا جان کو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ کے ہم نے سیکھ لی۔ اب والد صاحب صحیح نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں، سنت کے مطابق تھی کہ نہیں، شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے تھے کہ نہیں، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ ظاہری ڈھانچہ دیکھ کر آپ ٹوٹل نماز کی معلومات تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر والد صاحب آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ کے وہ سیکھ لی، تو کیا نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے جن کو مفسدات نماز کہتے ہیں وہ بھی آپ کو آ جائیں گے؟ نماز کے واجبات کا علم بھی آ جائے گا، آپ کو سجدہ سہو کا علم بھی آ جائے گا۔ ایسے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، مسائل بالکل معلوم۔ حج عمرے پہ جانے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ماشاءاللہ میں حج عمرے پہ جا رہا ہوں، مسائل آتے ہیں صفر۔ کاروبار ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہوں گے، ہم میں سے بہت سے دکانیں چلاتے ہوں گے، کیا آپ نے پہلے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کاروبار کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی ہیں؟ ذرا بھی آپ غلط کنڈیشن لگا دیں، ذرا بھی غلط طریقے سے آپ پیسہ کمائیں، وہ حلال سے حرام بن سکتا ہے، آپ کی بیع باطل ہو جائے گی یا آپ کی بیع فاسد ہو جائے گی۔ کوئی ہم نہیں چیز سیکھتے کہ سیلری کب اس کے لیے جائز ہوگی، کس وقت ہوگی، کیا ہم نے اس کے رول سیکھیں؟ نہیں۔ تو ہمارے ہاں اسی وجہ سے پھر حرام کی آمیزش، مشتبہ رزق کی آمیزش، عبادات ہماری ناقص، اور بہت ساری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کی کثرت۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، فیس بک جوائن کیے ہوئے ہیں، ٹویٹر جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے کلپس دیکھتے ہیں، آپ وہاں سے ارننگ کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ارننگ کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیٹ سے۔ آپ نے سیکھا ہے کہ کون سی ارننگ جائز ہے، کون سی نہیں، کس منظر کو دیکھنا جائز ہے، کس کے نہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کیا تقاضے ہیں کوئی معلوم نہیں، انوالومنٹ ہماری سب ہے۔ تو یہ کم علمی جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔